السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے، سورہ الفرقان ہے، اور آیت نمبر 76 سے لے کر 77 تک 2 آیات ہیں۔ پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ یہ جو سورہ الفرقان کی آخری 2 آیات ہیں، اس کے بعد پھر آگے سورۃ الشعراء مکیہ، سورہ شعراء شروع ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ پیچھے جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، خوب یہ ٹھہرنے کی جگہ ان کے لیے بہت اچھی ہے اور رہنے کی جگہ بہت اچھی ہے ان کے لیے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، آپ کہہ دیں تمہارے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کی بات نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرتوں کو نہیں مانتے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، فقد کذبتم، تحقیق تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، اب آگے کو ہونی ہے مٹھ بھیڑ، یعنی دیکھیں تم کو پھر لزاما، کیا چیز تمہیں چمٹے گی؟ مٹھ بھیڑ۔ جیسے بدر میں ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف کافر، ان کی مٹھ بھیڑ ہوئی۔ اللہ نے ذلیل کن کو کیا؟ کافروں کو کیا۔ اللہ نے عزت کن کو دی؟ اللہ نے صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو عزت دی۔ اور سامعین کرام، یہ اسلام اور دین کی برکت دیکھیں، اللہ کا نظام۔ اب دیکھیے یہ ہے غزوہ بدر، آگے ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد میں آپ کو پتہ ہے کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بدر میں جو ہے کافر مارے گئے۔ جانی نقصان جو ہے یہ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی، سہو ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ جو فتح ہے یہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تھی فتح، لیکن کہا تھا اس چوٹی کو نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے سوچا اب مارکا مکمل ہو گیا ہے، تو اب جب مکمل ہو گیا تو یہاں سے پھر رہنے کی کیا بات ہے؟ یہ دیکھیں صاف ہو جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے بندہ۔ صحابہ کرام فرما بردار تھے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام جنتی ہیں۔ لیکن ایک مسئلے کو سمجھنے میں آپ نے فرمایا کہ اس چوٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، تو وہ چوٹی کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے۔ وہاں تشریف فرمایا صحابہ کا، جب مارکا ختم ہو گیا، انہوں نے کہا اب مارکا جب ختم ہو گیا تو پھر یہاں اب رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ آپ نے فرمایا تھا چھوڑنا نہیں ہے، ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اب جب لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، کافر بھاگ گئے، تو اب کیا ضرورت ہے ادھر رہنے کی؟ یہ بھول ہے نا، بھول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے صحابہ کرام جنتی، اگر کسی سے کوئی بات ہوئی میں نے معاف کر دی ان کو، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی، ان کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے۔ تو دیکھیں مسلمان کی شان، اگر اس کو موت آئے اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، اس نے اپنی جان کا نذرانہ مجھے پیش کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو شہید کو۔ اب 70 صحابہ شہید ہوئے، شہید کا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا، پہلے اللہ اس کو اس کے جنت کے سارے مناظر دکھا دیتے ہیں۔ میرے بندے، وہ سامنے تیرا گھر ہے، پریشان نہ ہو، اگر تیری جان میری خاطر یہ قربان ہو رہی ہے تو ادھر سے جناب اس کا قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا، پہلے اللہ اس کو جنت کے مناظر دکھا دیتے ہیں، اور ادھر دنیا سے وہ جب منتقل ہوتا ہے، موت آتی ہے، اس سے جسم سے روح نکلتی، اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ نہیں، اس کو شہید کو۔ کیوں شہید؟ اللہ کہتے ہیں اس نے جان میرے لیے پیش کر دی، اور ادھر سے اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں بڑے استقبال کے ساتھ، اور وہ اللہ کی جنتوں میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں
جو بچ گئے ہیں وہ غازی ہیں، انہوں نے تو جناب یہ دنیا کی گرمیاں سختیاں برداشت کرنی ہیں. مرنا تو ہر نے ہے، جانا تو دنیا کو چھوڑ کر ہر کسی نے ہے، لیکن اس نے دیکھیں بظاہر ہم کہتے ہیں وہ یار یہ 15 سال کی عمر میں دیکھیں شہید ہو گیا، 50 کی عمر شہید ہو گیا، اس کے بھائی جناب باقی جو وہ تو جناب کتنے سال بعد بھائی یہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، وہ جنتیں، وہ مناصر، وہ مہمان نوازیاں جو اللہ اس کی کریں گے وہ تو کامیاب ہو گیا ہے. اگر ان کو شہادتیں مل جائیں تو یہ بھی خسارہ نہیں ہے، اللہ نے ان کے نام جنتیں لگا دی ہیں. ایک دنیا کی کامیابی، ایک آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ جب صحابہ کو فتح دیتے ہیں، دنیا کی کامیابی آخرت کی بھی، اور جو شہید ہو جاتا ہے وہ تو ڈائریکٹ اللہ کی جنتوں کا وارث بن جاتا ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. تو ناظرین کرام، آج سورہ الفرقان اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئی ہے. تو جو بھائی قرآن کا ترجمہ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے موبائل میں واٹس اپ نمبروں میں ضرور شیئر کیا کریں. لوگوں کو بتائیں کہ صبح بھی یہ قرآن کا صرف 5 آیات کا 10-15 منٹ کا یہ ہمارا ویڈیو پروگرام ہوتا ہے، لازمی سنا کریں، سونے سے پہلے سنا کریں، تاکہ اب جاگیں تو ہمارے کانوں میں قرآن پڑے، جب سوئیں تو ہمارے کانوں میں قرآن پڑے. تو ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے خوشخبری والی بات ہے، میں اسلام آباد کے اندر اللہ کی مہربانی سے ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں مجھے دیکھنے والے ہمارے مسلمان، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں میری بات کو غور سے سنیں، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، عرب ممالک سے ہیں، سعودی عرب دبئی سے ہیں، یا پھر یورپ سے ہیں، انگلینڈ کینیڈا آسٹریلیا سے ہیں، یورپ کے ممالک سے ہیں، آپ دوسرے ملکوں میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمارا مال بھی کہیں اللہ کے راستے میں لگ جائے. تو میں ایک بہت بڑا ادارہ جس کا میں نے نام تجویز کیا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس. ہم سارے امتی ہیں محمد کریم کے، تو میں نے ان کے نام سے یہ ادارہ بنانا ہے. میری والدہ بھی عالمہ ہے، میرے والد صاحب بھی عالم دین شیخ الحدیث ہے، دنیا سے جا چکے ہیں، والدہ حیات ہیں. میں اپنے والد گرامی، ان کا نام ہے مولانا عبداللطیف صاحب شیخ الحدیث تھے، ان کے نام پر بھی، اپنی دادی کے نام پر، میری والدہ عالمہ ان کے نام پر بھی رکھ سکتا ہوں. تو میں نے سوچا نہیں، میرے والدین کو اللہ اجر دے گا، لیکن جس نبی کے ہم امتی ہیں، ہم نے جو بھی عبادت کرنی اللہ کے لیے کرنی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے ذاتی نام ہے محمد الرسول اللہ. محمد سارے مکہ والے مانتے تھے، محمد الرسول اللہ جنہوں نے مانا ہے وہ نجات پائیں گے. محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ بنا رہا ہوں. اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ایک جامع مسجد خاتم النبیین میں تعمیر کر رہا ہوں. وہ بھی محمد کریم کی ختم نبوت پر میں نے اس کا نام رکھنا ہے. اور جتنے دنیا کے سارے مسلمان ہیں ان کو جمع کر کے میں نے دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات، میں نے تعلیمی سرگرمیاں، ہمارے بچے پہلی کلاس سے سکول پڑھتے ہیں، جب وہ ماسٹر PhD اتنے کورس کرنے کے بعد جب جاتے ہیں ان کو نماز جنازہ نہیں آتا. غور کریں، دکھ کی بات آپ سے کر رہا ہوں، ان کو نماز جنازہ نہیں آتا. ان کا باپ کروڑوں اربوں پتی، جب اس کو موت آتی ہے وہ دنیا سے جاتا ہے. یہ کروڑوں کی جائیداد کے بچے مالک بن گئے ہیں، لیکن جنازے میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دعا کوئی نہیں آ رہی. یہ کروڑوں کے مالک بن گئے ہیں، اپنے باپ کو دعا نہیں دے سکتے، دعا یاد ہی نہیں ہے، نماز جنازہ یاد ہی نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے اندر میں پہلی سے لے کر میٹرک تک، اس سے پھر اس کو اور زیادہ انشاءاللہ وسیع کریں گے. تو سکول کی تعلیم کے ساتھ ان کو قرآن ترجمے کے ساتھ، حدیث ترجمے کے ساتھ، دعا، نماز اور دعائیں اور اسلامی مسائل احکامات جو ہے نا ان کو بتایا جائے، تاکہ ہمارے بچے، یہ ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے ملک کے محافظ ہیں. ہمارے بچے پڑھ کے وہ فوج میں جائیں، وہ انتظامیہ پولیس میں جائیں، وہ کاروبار کریں، کوئی بھی کاروبار کریں، یا ہمارے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ان کا یہ ذہن ہو کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو کہ ہم نے ایمانداری سے کام کرنا ہے،
ہم نے خیانت نہیں کرنی، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہو ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی توحید کو پھیلانا ہے، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، یہ اللہ نے ہمیں انعام کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ان کے والدین ہیں جنہوں نے محنت کے ساتھ پڑھا کر اپنی خاص محنت سے کمائی ہوئی جو کمائی ہے اس سے آپ کو تعلیم دلوا کر یہاں تک پہنچا، ان کا احترام اور عزت کرے۔ اور اسی طرح جو اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ آپ کو پڑھا کر یہاں تک پہنچایا، ان کا بھی ادب اور احترام کریں۔ میرے بھائیوں، یہ میں ایک بہت عظیم ادارہ بنانے جا رہا ہوں۔ مجھے تمام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے، آپ اس میں جگہ کی خریداری میں 5 مرلے 10 مرلے 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں، لے کر اس کو دیں ادارے کو۔ اور اسی طرح اس کی عمارت کے سلسلے میں کوئی 1 کمرہ، کوئی 2 کمرے، کوئی ہماری بلڈنگ کی تعمیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمارے ادارے کے ماہوات جو اخراجات ہیں اس میں آپ معاون بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ہاتھ سے جو اللہ کے دین کا کام کر جائیں گے، جو قرآن اور حدیث کی خدمت کر جائیں گے، اور خصوصاً اپنے بچوں کو جو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دے جائیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انشاءاللہ پھر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب اور سرخرو ہو کر جائیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔